سورہ نبا کی آیت نمبر 31، سورہ نبا کا اور 30ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان للمتقین مفازا، بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے۔ متقین، اللہ کا خوف رکھنے والے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے سچی پکی توبہ کرنے والے، ایمان لانے والے، ایمان پر قائم رہنے والے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے، یقیناً وہ کامیاب ہیں، کامیابی کی جگہ میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے، جہاں انہیں عذاب سے نجات ہوگی اور ہر مراد حاصل ہوگی۔ حدائق و اعنابا، باغ ہیں اور انگور، جن میں قسم قسم کے نفیس پھلوں والے درخت ہیں اور قسم قسم کے میوے پھل ہیں۔ وعنابا، اور خاص طور پر انگور کا ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس پھل کا اور جس اناج کا ذکر ہے، یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ احادیث طیبہ میں جن پھلوں کا یا جن کھانے کی چیزوں کا یا پینے کی چیزوں کا ذکر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں شرف سے نوازا، جن کا استعمال سنت ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہے۔ اگر ہم راحت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی فہرست سیرت کی کتابوں سے پڑھ لیں۔ سیرت رسول عربی، الحمدللہ اہل سنت کے مکتبوں پر یہ کتاب دستیاب ہے۔ سیرت مصطفیٰ، یہ بھی کتاب دستیاب ہے۔ تو اس طرح کی کتابوں میں وہ پوری تفصیل ہوتی ہے، فہرست ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کی کن چیزوں کو شرف عطا فرمایا، فیض عطا فرمایا، کن کا استعمال سنت ہے۔ تو ہم اپنی خوراک میں اس کا استعمال کریں تو بے شمار بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ تو یہاں پر انگور کا ذکر ہے، وہ اعنابا، کہ جنت میں قسم قسم کے میوے ہوں گے، خاص طور پر انگور بھی ہوگا۔ وہ کواعب اترابا، اور اٹھتے جوبن والیاں ایک عمر کی۔ جنتی عورتوں کا ذکر ہے کہ ان کی اور ان کے شوہروں کی عمر یکساں ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنتی 30 سال یا 33 سال کے دیکھنے میں معلوم ہوں گے اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ دنیا میں کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، اور کبھی غم کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ لیکن جنت میں خوشی ہی خوشی ہے، وہاں نہ غم ہے، نہ فکر ہے، نہ پریشانی ہے، نہ بیماری ہے، نہ دکھ ہے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتا جام، شراب نفیس کا چھلکتا جام ہوگا، شراب طہور کا جام ہوگا۔ ایسی شراب ہے کہ جو پاک ہے، اس کے پینے سے سر میں درد نہیں ہوتا، اس سے نشہ نہیں ہوتا۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھٹلانا سنیں گے۔ یعنی جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سننے میں آئے گی، نہ وہاں کوئی کسی کو جھٹلائے گا، نہ وہاں کسی سے کسی کو نفرت ہوگی، نہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا، بلکہ محبت ہی محبتیں ہوں گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا۔ یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے جو تمہارے رب نے تمہیں عطا کیا، اللہ تمہیں بے حساب عطا کرے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، رحمان، کہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کسی کو جرت نہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا،
جس دن جبریل کھڑے ہوں گے اور سب فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کوئی نہ بول سکے گا، کوئی کلام نہ کر سکے گا اللہ کے روب اور جلال کی وجہ سے. الا من اذن له الرحمن، مگر جسے رحمان نے اذن دیا. تو جسے اللہ تعالیٰ کلام کی اجازت دے گا وہ کلام کرے گا، جسے اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کا حکم دے گا وہ شفاعت کرے گا. سب سے پہلے شفاعت کبریٰ کا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے اللہ کے اذن سے. وقال صوابا، اور اس نے ٹھیک بات کہی. شفاعت کرنے کا اختیار اسے دیا جائے گا جس نے دنیا میں بات ٹھیک کہی اور اس کا عمل بھی اس کے مطابق ٹھیک تھا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ ٹھیک بات سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ مراد ہے. جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کے حق میں شفاعت کی جائے گی، اللہ کے نیک بندے اس کے لیے شفاعت کریں گے.